अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के पूछे जाने वाले एक दो सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कोविड की आजकल जो पाकिस्तान में सिचुएशन है और जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके बारे में है कि अगर घर में कोई भी शख्स किसी को आजकल बुखार हो जाता है, किसी को कोई खांसी हो जाती है, तो उसके इस सूरत में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है परेशान हैं और इस परेशानी की वजह भी है। मैं दोस्तों आप लोगों को वो वजह बताता हूँ। अगर आप जायज़ा लें कि अभी तक पाकिस्तान में जो टोटल केसेस हो चुके हैं, तो दोस्तों उनकी तादाद है 3,76,000 और 929, यानी 376,929 इस वक्त टोटल केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में। और ये जो 4.25 केसेस हैं, इनमें से जो तकरीबन आप ये कह लें कि 2,07,000 और 56 यानी 2,756 केसेस हैं, वो गुज़िश्ता 24 घंटे में हुए हैं। इसी तरह आप इसमें उम्मीद की क्या बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि उम्मीद की ये बात है कि जो पाकिस्तान में रिकवरी है, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको थोड़ा खुशी होगी, और जिसको मैं फिर अटैच करूंगा आपके सवाल के साथ कि पाकिस्तान में इनमें से जो रिकवर हुए हैं उनकी तादाद है 3,30,000 और 885, यानी 330,885 जो केसेस हैं वो रिकवर हुए हैं। और लास्ट यानी 24 आवर्स में जो केसेस जो सेहतयाब हुए हैं उनकी तादाद है 1,057, यानी 1057। तो पाकिस्तान में अभी एक्टिव केसेस की क्या तादाद है? पाकिस्तान में जो एक्टिव केसेस की तादाद है दोस्तों वो है 38,000 और 348, यानी 38,348 जो हैं वो इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। और जो डेथ्स कितनी हुई हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से जो अमवात हुई हैं उनकी तादाद है 7,696, यानी 7,696। इसमें कुछ हमारे लिए मैसेजेस हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों का कि इस सवाल का जवाब दूं कि अगर किसी को कोई इस तरह का प्रॉब्लम बनता है तो करना क्या है, हमारे लिए मैसेजेस सबसे पहले ये है कि देखें, अगरचे 4.25 लाख लोग जो हैं उनको कोविड की तशखीस हो चुकी है, लेकिन उनमें से 3,30,885 जो लोग हैं वो सेहतयाब हुए हैं, जबकि जो अमवात हैं वो 7,696 हैं। यानी अगर खुदा ना खास्ता आप में से किसी को भी कोई कोविड होता है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है पीसीआर की, तो आपने पहली चीज जो जहन में रखनी है कि आपने स्ट्रेस में नहीं आना, आपने टेंशन में नहीं आना। क्यों नहीं आना? दो वजूहात से। एक तो अगर आप जायजा लें कि अक्सरियत जो लोगों की है वो इससे सेहतयाब हो जाती है, जो मैंने आपको 3,30,000 से जायद की तादाद बताई है, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं जिनको कोविड होता है वो इससे होते हैं सेहतयाब, तो इसलिए आपने स्ट्रेस नहीं लेना। और दूसरी वजह यह है कि साइंस ने अभी तक साबित किया है कि जब भी आप स्ट्रेस लेंगे किसी भी बीमारी के दौरान अमूमी तौर पे और कोविड के दौरान खसूसी तौर पे, तो आपकी जो कुव्वत मदाफियत है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। और ये जो बीमारी है कोविड की, ये बुनियादी तौर पे एक रेसलिंग है, एक फाइट है, एक मुकाबला है ही वायरस और आपके इम्यून सिस्टम के दौरान है। तो इन दो वजूहात की वजह से आपने टेंशन में नहीं जाना। लेकिन वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपको बहुत मुहतात होना है अभी जब आपको कोविड नहीं हुआ है? तो वो ये है एक्टिव केसेस की तादाद। दोस्तों एक्टिव केसेस हैं 38,000 से जायद। आज से 4 हफ्ता पहले ये एक्टिव केसेस की तादाद थी सिर्फ 9,000, 8,000, यानी 10,000 से कम एक्टिव केसेस की तादाद थी, जो अब 4 गुना बढ़ चुके हैं। आप एक बात ज़हन में रखें कि ये जो वायरस है ये हरकत नहीं करता है, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो फिर कैसे ये जो अभी एक दिन के अंदर 2,756 केसेस हो गए हैं, तो ये कैसे हो रहे हैं? दोस्तों इसमें सबसे बड़ा किरदार है हम खुद लोगों का, हम इंसानों का, और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो हम पाकिस्तानियों का।
یہ وائرس موو نہیں کرتا لیکن ہم اس کو موو کرواتے ہیں. جیسے آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں نا, تو انفارچونیٹلی ہم اپنی ہی فیملی میں, اپنے ہی دوستوں میں, اپنے ہی رشتہ داروں میں اس کو ایک سے دوسرے شخص کو دے رہے ہیں, کیونکہ یہ خود موومنٹ نہیں کرتا ہے. ہم کیسے دیتے ہیں یہ؟ خدا نخواستہ ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے, کسی کو بخار ہے, کسی کو کھانسی ہے, کسی کو جسم میں درد ہے, تھکاوٹ ہے, لاس آف سینس آف سمیل ہو چکا ہے, یعنی سونگنے کی صلاحیت یا چکھنے کی صلاحیت نہیں رہی. اس کے باوجود جب ہم گھر والوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, دوستوں رشتہ داروں کے درمیان بیٹھتے ہیں, تو ہم کھانسی کرتے ہیں, ہم چھینکیں مارتے ہیں, اور اس طریقے سے ہم مہیا کرتے ہیں یہ وائرس ان تمام لوگوں کو جو ہمارے ارد گرد ہیں. تو پہلی جو غلطی آپ لوگوں نے نہیں کرنی کہ اگر کسی کو علامات آ جائیں یا کسی کو شک ہو تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ ضرور کرے. اور اسی طرح سب سے پہلا آپ نے کام جو کرنا ہے کہ علامات آنے کی صورت میں ہر صورت ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, ہر صورت ہاسپٹل سے رابطہ کرنا ہے, ہر صورت اپنے علاقے کے قریب ترین میڈیکل ہیلتھ فیسلٹی سے رابطہ کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اور آپ نے اپنے تئیں خود گھر میں وہ علاج نہیں کرنے جو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور ان سے گائیڈ لائن ضرور لیں. اور ایک اور وجہ جس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلتا ہے, یعنی یہ خود موومنٹ نہیں کرتا, کہ کوئی شخص کھانسی کرتا ہے, کسی کو چھینک آئی ہے, اس کے ہاتھوں پہ لگا ہے یا کسی کپڑے پہ لگا ہے, اور اس کے بعد اس نے کسی بچے کو ہولڈ کیا ہے, کسی بڑے سے ہینڈ شیک کیا ہے, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ ہم وائرس کو خود ایک سے دوسری طرف پھیلا رہے ہیں. تو دوستو, آپ اگلے آنے والے 3 سے 4 ہفتے بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کوشش کریں کہ اپنے وہ تمام ایکٹیویٹیز جن کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, وہ تمام گیدرنگز جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہیں, وہ تمام فیملی کی جو اکثر میٹنگز ہوتی ہیں جن کے بغیر آپ گزارا کر سکتے ہیں, تو ان کو اگلے 4 ہفتے کے لیے کم از کم پوسٹ پون کر دیں. اور اپنی جو ملاقاتیں ہیں آپ وہاں پہ ضرور رکھیں کہ جن لوگوں سے آپ روزانہ ملتے ہیں یا ہر دوسرے دن کے بعد ملتے ہیں, جو آپ کے فیملی کے قریب ترین لوگ ہیں, جن کی ہسٹری کو آپ ہر وقت آپ کے سامنے ہے کہ ان میں سے کوئی بخار تو نہیں, کسی کو کوئی بیمار تو نہیں ہے, اور اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کو ہر صورت اس کو آئسولیٹ کرنا ہے 2 ہفتے کے لیے. اور جب تک آپ آئسولیٹ نہیں کر پاتے یا جب تک آپ کا رابطہ نہیں ہوتا ڈاکٹر سے یا ہیلتھ فیسلٹی سے, تو جو گھروں میں عام چیزیں ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. کیسے؟ یعنی جو پیراسیٹامول ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کو ایڈوائز کی جاتی ہے بخار کے لیے, آئسولیشن 2 ہفتے کے لیے, کمپلیٹ بیڈ ریسٹ, کوشش کریں پانی زیادہ پئیں, اور اپنے ویسے تو سردیوں میں چانسز کم ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے, لیکن جب کسی شخص کو بخار ہوا ہو تو پھر بھی اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ وہ شخص, اس کو پانی کی کمی ہو سکتی ہے, تو وہ پانی کی کمی نہ ہونے دے اپنے آپ کو. تو فی الحال جو آپ کے ہاتھوں میں ہے, جب تک آپ اپنے ڈاکٹر کو نہیں دیکھتے, جب تک آپ کوئی جو میڈیکل کی فیسلٹی ہے اس کو آپ وزٹ نہیں کرتے, اس سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ عام بخار کی دوائی لیں, آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں, مکمل آپ ریسٹ کریں, کیونکہ میجورٹی جو لوگوں کی ہے, اکثریت جو لوگوں کی تعداد ہے وہ اس سے ریکور کر جاتی ہے. اور وہ تمام لوگ جن کو پہلے سے کوئی مسائل ہیں میڈیکل کے, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, سانس کی پہلے سے کوئی مرض ہے, ایستھما یا COPD کی شکل میں, یا وہ کوئی اسٹیرائڈ لے رہے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے, یا پریگنینسی کا ایشو ہے, تو ان تمام ایشوز کے ساتھ والے لوگ جتنا جلدی ممکن ہو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں, اور کوشش کریں ہاسپٹل جانے سے پہلے ان کو بتا دیں کہ یہ میری علامات ہیں, یہ میرے پہلے سے میڈیکل کے ایشوز ہیں, تو میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں, تاکہ جہاں پہ آپ جائیں ان کو آئیڈیا ہو کہ آپ ہو سکتے ہیں کہ سسپیکٹڈ کووڈ ہوں. اور دوستو, آپ کے جو ڈاکٹر ہیں آپ کو ایڈوائز کریں گے, تو تشخیص کا جو بنیادی ٹیسٹ ہے وہ PCR ہے, جو آپ کے ناک اور گلے کی بیک سائڈ سے لیا جائے گا. تو اس کے بعد بھی پھر ڈاکٹر مزید آپ کو آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کر دیں گے. جو لوگوں کی اکثریت ہے وہ گھر میں خود کو ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق علاج کرتے ہوئے ریکور کر سکتے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کا سانس خراب ہو, اور اگر ان کے پاس پلس آکسی میٹر ہے, جس کا اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں پہلے بھی,
تو ان کی اگر سیچوریشن 92% سے نیچے جاتی ہے یا ان کو سانس کی خرابی ہوتی ہے تو وہ دونوں صورتوں میں ہر صورت اپنے مریض کو ہاسپٹل لے کے جائیں، کسی بھی بڑے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کے جائیں، تاکہ وہاں پہ جو باقاعدہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن میں چیسٹ ایکس رے بھی شامل ہے اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں، تو آپ کے ڈاکٹر پھر آپ کے وہ کروائیں گے۔ آپ نے اگلے 4 ہفتے خود بھی اور اپنی فیملی کو بھی ایک پراپر طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو، کیونکہ اگلے جو 4 ہفتے ہیں یہ سردیوں کے ہیں اور اس دوران بہت زیادہ کیسز بڑھنے کی بھی چانسز ہیں، اور ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے کہ جو لوگوں کو لگائی جا سکے کووڈ کے خلاف۔ جو سب سے بڑی ویکسین ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں وہ ہے فیس ماسک کا پہننا، فزیکل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھنا، اپنے ہاتھوں کو 20 سے 40 سیکنڈ کے لیے صابن اور پانی سے بار بار دھونا، اور اگر موقع ملتا ہے تو ہینڈ سینیٹائزر سے 20 سیکنڈ کے لیے اپنے ہاتھوں کو رب کرنا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کی مدد سے ہم اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں۔ اس چیز کو بالکل بھی بہانہ نہ بنائیں کہ اگر لوگ مارکیٹس میں ہیں تو آپ بھی جائیں، کیونکہ ہر شخص نے اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے۔ دوستو، اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر قسم کی برائی، بیماری اور آزمائش سے محفوظ رکھے۔